الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ غیر صحیح افعال کے اندر ہم تعلیل کے قواعد پڑھ رہے ہیں، یعنی تعلیلات جن کو کہتے ہیں وہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ان میں ہم نے سب سے پہلے مثال کے قواعد پڑھے تھے، یعنی وہ غیر صحیح افعال جن کے فا کلمے والی جگہ پر حرف علت ہو، تو اس کو کہتے ہیں جو ہے مثال، اور وہ ہوتا کیا ہے؟ معطل الفا، تو اس کا نام دیا گیا ہے مثال۔ اچھا، پھر جو ہے ہم نے تھوڑا سا پڑھا بھی تھا اجوف، جو کہ معطل العین ہے، یعنی عین کلمے والی جگہ پر حرف علت ہو، اور حروف علت کا آپ کو یاد ہوگا واو اور یا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم دیکھتے ہیں معطل العین یعنی اجوف۔ تو یہ اجوف دو قسم کا ہے، اجوف واوی اور اجوف یائی۔ ٹھیک ہے، یہ اب آپ کے سامنے دو افعال اجوف واوی کے ہیں اور دو افعال بنیں گے اجوف یائی کے۔ تو یہ میں انشاءاللہ آج کوشش کروں گا کہ ان کے آپ کو گردان سب دکھاؤں۔ اس کے اوپر سلائیڈز آج میں نے بنائی ہیں، کوشش کی ہے کہ آپ کے لیے بالکل ہی آسان ہو جائے۔ تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں، یہ دو حروف علت ہیں، ٹھیک ہے، یہ والے جو ہیں یہ حروف علت ہیں، اور یہاں پہ یہ بھی حرف علت ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا نا کہ جو درمیان والا حرف علت ہوگا، اگر ایک ایسا فعل ہے جس کے مادے کے 3 حروف میں درمیان والا حرف علت ہے، تو اس کو ہم اجوف کہیں گے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اس کو اجوف کہہ لیتے ہیں۔ اجوف کون کہے گا؟ جس کو عربی کا پتہ نہیں ہے، وہ اردو کے حساب سے پڑھے گا تو وہ اجوف پڑھے گا۔ تو اس وجہ سے ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بتانے والا صحیح لفظ بتائے، اجوف، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کون سا؟ معطل میں معطل العین وہ کہتے کیا ہیں؟ اجوف، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اس کا میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا ماضی کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اس کا مضارع کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اور اس کا فعل امر کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بناؤں گا۔ تو یہ قواعد ہم پڑھ بھی چکے ہیں، دوبارہ بھی آج آپ کی دہرائی ہو جائے گی۔ اصل میں درمیان میں گیپ آ گیا ہے نا، میں نے سوچا کہ اس کو پورے سبق کو ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے جو ہے رکھوں، اور ساتھ میں سلائیڈز کے ذریعے ہو، تاکہ اچھے طریقے سے تیار بھی ہو جائے اور پھر اس کے قواعد بھی ذہن نشین ہو جائے۔ اب آپ کے سامنے پہلی چیز آ رہی ہے ثلاثی مجرد کے اندر سے، قاعدہ نمبر 1، واو یا سے قبل، سے ما قبل، ما کا مطلب جو، قبل کا مطلب پہلے، ہاں جی، جو پہلے زبر ہو تو اسے الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، واو یا سے ما قبل زبر ہو تو اسے الف سے بدل دیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں جیسے اولا سے قولا۔ اچھا، ایک اور بات بھی ذہن نشین کریں، یہ عمومی طور پر واو یا متحرک ہوگی، جیسے واو کے اوپر زبر ہے نا، یہ متحرک ہے، زیر بھی ہو سکتی تھی یہاں پہ، تو اس کو ہم الف سے کیوں بدلیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، اس وجہ سے اس کو ہم الف سے بدلتے ہیں۔ جیسے قوالا، قوالا تھا نا، تو اس کو ہم پڑھیں گے قالا۔ اب ہم اس کی ماضی کی گردان پوری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، قالنا۔ اب وہ چیزیں ہیں جو درمیان میں پھر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، وہاں پہ ہم پھر جو ہے قاعدہ لاگو کرتے ہیں۔ پہلا قاعدہ ذہن نشین کر لیں، اگر حروف علت متحرک ہوں
اور اس سے پہلے زبر ہو تو حروف علت کو الف سے بدل دیا جائے گا. پھر سن لیں, حروف علت متحرک ہوں یعنی واو یا متحرک ہوں, اور اس سے پہلے اگر زبر ہو تو حروف علت کو الف سے بدل دیں گے. جیسے اب آپ یہاں پہ دیکھیں, واو متحرک ہے نا, اس سے پہلے زبر ہے تو واو کو الف سے بدل دیا گیا. اب دوسری مثال دیکھیں, بایا. دوسری مثال ہے بایا, یا حرف علت ہے اور اس سے پہلے زبر ہے, اور جو یا حرف علت ہے وہ متحرک ہے, زبر والی ہے, اس سے پہلے زبر ہے, تو اس یا کو ہم الف سے بدل دیں گے. تو یہ کیا بن جائے گا, با. اب اس کی بھی پوری آپ گردان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جہاں پہ رکے گی پھر یہ بایا پورا آ جائے گا. یہ ہم ابھی جو ہے مشقیں کریں گے تو میں آپ کے سامنے ساری چیزیں واضح کر کے رکھوں گا انشاءاللہ. اچھا, اسی طرح اور چیز ذہن نشین کر لیں. قاعدہ نمبر 2, اگر واو یا متحرک ہوں اور اس سے پہلے ساکن حرف ہو تو کیا کریں گے, اس کی جو حرکت ہے وہ پیچھے والے حرف پر ٹرانسفر کر دیں گے اور یہ خود ساکن ہو جائیں گے. اور یہ خود ساکن کیوں ہو جائیں گے, آپ ایک چیز ذہن نشین کر لیں ہمیشہ کے لیے کہ الف کے علاوہ کوئی بھی حرف اگر خالی ہوگا تو وہ ساکن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پر واؤ کے اوپر اگر زبر تھی, جیسے قوالا ہے, واؤ کے اوپر اگر زبر تھی, اسے ہم پیچھے منتقل کریں گے تو واؤ خالی رہ جائے گی, اور خالی حرف, ہر خالی حرف ساکن ہوتا ہے, تو وہ اس لحاظ سے وہ ساکن ہو جائے گی. اسی طرح یا بھی جو ہے خالی ہوگی تو یہ بھی ساکن ہو جائے گی. اب ذرا یہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے وہ دیکھ لیں, واؤ یا سے ما قبل یعنی اس سے پہلے ساکن ہو تو حرف علت کی حرکت ما قبل یعنی اس سے پہلے جو ہے ساکن حرف پر منتقل ہو جائے گی, اور حرف علت خود, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, اور جو حرف علت ہے وہ خود اس حرکت کے موافق حرف علت میں تبدیل ہو جائے گا. اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی. دوبارہ سن لیں, اگر واو یا متحرک ہوں اور ان دونوں سے پہلے حرف علت یعنی حرف علت کی جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ساکن حرف ہو, تو حرف علت کی حرکت یعنی واو یا کی حرکت جو ہے ما قبل یعنی جو پہلے حرف ساکن ہے, یہ والا جو حرف ساکن ہے اس کی طرف ٹرانسفر ہو جائے گی, اور جو وہ حرکت ہم ٹرانسفر کریں گے نا اس کے موافق حرف علت سے پھر وہ جو حرف علت ہوگا اس کو بدل دیں گے. اب آپ کے سامنے میں مثالیں رکھوں گا تو آپ کو انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. دیکھیں, دو مثالیں آپ کے سامنے ہیں, یہ سامعہ خویفہ. خویفہ تو یہاں پہ بھی کیا ہے, حرف علت جو ہے متحرک ہے اور اس سے پہلے زبر ہے, تو اس کو ہم الف سے بدل دیں گے, یہ کیا بن گیا, خوفا. اسی طرح شیعہ, یہ بھی میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں. تو یہ دیکھیں, یسمعو ہے, یسمعو, یسمعو, سمع یسمعو, یہ سمع ہے نا, اس کا جو مضارع ہے وہ یسمعو ہے. یخوفو, خویفہ یخوفو, تو ہم کیا کریں گے, دوسری مثال آپ کے سامنے آ گئی ہے, وہ کیا ہے بھلا, دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا اگر حرف علت متحرک ہو اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہے تو حرف علت کی جو حرکت ہے نا وہ پہلے والے حرف پر منتقل ہو جائے گی, یعنی اسے ٹرانسفر کر دیں. اب یہ جو حرف علت کے اوپر جو زبر تھی نا وہ اب پہلے ٹرانسفر ہو گئی, اب یہ واو ساکن ہو گیا. اب ہم کیا کریں گے, اب ہم اس واو کو اس حرکت کے موافق حرف سے بدل دیں, تو یہ بن جائے گا یہ خافو. مطلب میں نے آپ کو قاعدہ کیا بتایا تھا, حرف علت اپنی حرکت ماقابل پر جو ہے ٹرانسفر کر دے گا اور خود اس حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیا جائے گا, تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ یخوافو کی بجائے یخافو ہو جائے گا. دیکھیں یخوفو ہو گیا نا, پھر یخافو. اسی طرح ایک اور لفظ ہے سمعہ کی جگہ پہ شیعہ, شیعہ.
اور آپ کو پتا ہے یا حرف علت ہے اور یہ متحرک ہے، زیر ہے اس کے نیچے، اس کو ہم بدل دیں گے الف سے، تو یہ بن جائے گا شاء، یہ ماضی کا آپ کے سامنے آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں اس کا مضارع، یسمعو، یسمعو کے وزن پر، یسمعو، یش یاؤ، یش یاؤ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں حرف علت متحرک، اس سے پہلے والا حرف ساکن، حرف علت کی جو حرکت ہے یہ ساکن حرف پر منتقل ہو جائے گی، اور یہ حرف علت جو یہ حرکت ہے اس کے موافق حرف سے بدل دیا جائے گا، تو یہ زبر ہے تو زبر کے موافق حرف علت جو ہوتا ہے وہ یا ہی اپنا الف ہی ہوتا ہے، یش یا او کی بجائے یہ کیا بن جائے گا، پہلے تو یشئی او بنے گا، پھر کیا ہے دیکھیں پہلے والا حرف متحرک، اس کے بعد یا ساکن ہے تو اس یا ساکن کو الف سے بدل دیں گے، یہ بن جائے گا یشاء۔ اچھا پھر میں نے اس کے اوپر مد لگائی ہے، یہ بتائیں یہ کیوں لگائی ہے، یہ آپ لوگوں کا کام ہے لکھ کے بتائیں۔ جی حمزہ متصل، زبردست، مد متصل، آپ نے اس کا مطلب ہے تجوید کا کورس ساتھ ساتھ شاید کیا ہے، باقی کسی نے شاید نہیں کیا، بہرحال یہ تجوید کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر حمزہ سے پہلے الف مدہ آ جائے اور حمزہ اس کے ساتھ اس لفظ کا حصہ ہو تو پھر مد متصل ہوتی ہے، جو کہ 2 سے لے کے 4 الف کے برابر مد کی جاتی ہے، تو یہاں پہ اس وجہ سے ساتھ مد بھی ہم نے لگا دی، یشاء، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں ایک ایک چیز کا کرتے ہیں، یہ جو قوالا ہے نا اس کی ہم گردان اب کریں گے، دیکھیے گا ایک دو قواعد اور بھی آئیں گے آپ کے سامنے، 2 قاعدے ابھی آپ کے سامنے آئے ہیں نا۔ پہلا قاعدہ کیا ہے، اگر حرف علت متحرک ہو اس سے پہلے زبر ہو تو حرف علت کو الف سے بدل دیں گے۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے، اگر حرف علت متحرک ہو اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو تو جو حرف علت ہے اس کی حرکت پہلے والے ساکن حرف کو منتقل ہو جائے گی، اور جو وہ حرکت ہے حرف علت اسی کے موافق حرف علت سے بدل دیا جائے گا یا تبدیل ہو جائے گا۔ اب یہ چیزیں ایک چیز بار بار بتائی جا رہی ہوتی ہے تو وہ آپس میں بعض دفعہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ جو سلائیڈز ہیں نا یہ ان کی ترتیب میں ابھی نہیں دے سکا کیونکہ جلدی تھی، پوری نہیں مکمل ہو رہی تھی، تو میں یہ ایک ہی دفعہ ساری کھول لیتا ہوں، کیونکہ آگے پیچھے ہوگی اس کی ترتیب، تو پھر انشاءاللہ اس کو اسی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں پہلے یہ کیا تھا، قوالا، اچھا ٹھیک ہو گیا، یہ پچھلی سلائیڈ کے بھی اس کے اندر تھوڑی سی باقیات رہ گئی، بس اتنا ہے جی۔ اب آپ دیکھیں قوالا سے یہ کیا بن گیا تھا، قالا، ٹھیک ہے۔ اب ہم قالا کی گردان کرتے ہیں، قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ قاف کے اوپر زبر ہے، یہاں پہ ہم نے کل نہ پڑھ دیا، تو یہ کیوں پڑھا، یہ اب آپ نیچے سمجھ، نصرنا، مادہ کون سا ہے اپنا، کیا کہتے ہیں باب کون سا ہے، نصارا، نصارا، دیکھیں یہاں پہ کر کے دیکھیں، نصارا، نصارا، نصارو، نصارت، نصارتا، نصرنا، یہاں پہ نصرنا ہونا چاہیے تھا نا، تو دیکھیں نصرنا ہے، تو نصرنا کی جگہ پہ اگر ہم جو اس کی اصل شکل اگر لے آئیں تو یہ کیا بنے گا، قوالا، قوالا، قوالو، قوالت، قوالتا، قولنا، تو یہاں پہ دیکھیں قولنا آ گیا۔ اب ہم اس پر آپ کے سامنے یہ آ گیا نا، دوبارہ اس کا قاعدہ ہم دوبارہ لاگو کر رہے ہیں۔ اب یہ حرف علت متحرک ہے، اس سے پہلے والا حرف
اس کے اوپر زبر ہے تو حرف علت کو ہم جو ہے الف سے بدل دیں گے کیونکہ پہلے حرف جو ہے کے اوپر زبر ہے، تو یہ بن جائے گا قالنا۔ اب دیکھیں الف بھی خالی اور حمزہ بھی اپنا لام بھی خالی، تو اس لحاظ سے اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ الف کو کے اوپر ہم سکون کی علامت نہیں لگا سکتے، کیونکہ اگر سکون کی علامت لگائیں گے تو یہ حمزہ بن جائے گا، یہ الف نہیں رہے گا، تو یہ کردار اس کا اب بھی ساکن والا ہوگا۔ اب دو ساکن آپ ایسے سمجھیں کہ یہ اکٹھے ہو گئے، جہاں پہ بھی دو ساکن اکٹھے ہوں گے ان میں سے ایک کو ہمیں ڈراپ کرنا پڑے گا۔ ڈراپ کس کو کریں گے؟ جو حرف علت ہوگا، تو یہ بن جائے گا قلنا۔ اچھا پھر بھی اب آگے چیز دیکھنی ہے، یہ جو فا کلمہ ہے نا، فا کلمہ، فا کلمے کے اوپر ہم نے یا تو پیش لگانی ہے یا زیر لگانی ہے۔ پیش کب لگائیں گے؟ جب یہ دو ابواب میں سے ہوگا، یعنی اگر باب ناصرہ میں سے ہوگا تو بھی اس کے اوپر پیش لگائیں گے، اور اگر باب کاروما کے اندر سے ہوگا تو اس کی بنیاد پر بھی اس کے اوپر پیش لگائیں گے۔ اب وہ پیش لگتی کیوں ہے اس کی پھر الگ سے تفصیل ہے، تو ہم نے ڈائریکٹ سمجھ لیا کہ دو ابواب یہاں ذہن نشین کرنے کہ جہاں پہ یہ چھٹا سیکھا ہے نا، اس جگہ پر جو فا کلمہ ہے اس کے اوپر حرکت تبدیل ہوتی ہے، جو بھی اس کی حرکت ہو اسے ہم نے نہیں دیکھنا ہوتا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اگر متحرک ہے تو یا تو اس کے نیچے زیر آئے گی یا اس کے اوپر پیش آئے گی۔ تو اب پیش کس وقت آئے گی؟ جب یہ فعل جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ باب ناصرہ میں سے ہو یا باب کروما سے ہو، تو یہاں پہ ہم قالنا کی بجائے قلنا کر دیں، تو یہ اصل میں اس کے اوپر زبر کی جگہ پہ پیش لگانا ہی بھول گیا، تو بہرحال یہ اب آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ اب قلنا نہیں ہے بلکہ قلنا ہے۔ اب قلنا سے پھر آگے گردان آپ پوری خود سارے کر سکتے ہیں، مطلب کوئی ایسی اب مشکل بات نہیں ہے۔ وہ جو دیکھیں حرف علت کو ہم نے سبز کیا ہوا تھا وہ خود ہی گر گیا، تو اب ہم اس کو کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ تو یہ اب قلنا ہو گیا، اس سے آگے پوری گردان چل سکتی ہے۔ اب آپ کو تیسرا قاعدہ بھی پتہ چل گیا، کیا پتہ چلا؟ تیسرا قاعدہ پتہ چلا کہ اس جگہ پہ آ گیا نا، نہیں بلکہ چار قاعدے آپ کو پتہ چل گئے ہیں۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو ایک ساکن کو ہمیں، یہ قاعدہ کہاں پہ لاگو ہوگا؟ جہاں پہ حروف علت ہو، ایک ساکن کو ہمیں ڈراپ کرنا ہوگا، اور ڈراپ کون سے کو کریں گے؟ جو حرف علت ہوگا، یہ ڈراپ ہو گیا۔ اب یہ تیسرا قاعدہ آپ کو پتہ چل گیا، دو قواعد آپ کو پہلے سے پتہ تھے۔ چوتھا قاعدہ کیا ہے کہ اس کا جو فا کلمہ ہے نا اس کے اوپر یا پیش آتی ہے یا زیر آتی ہے، تو پیش کب آئے گی؟ جب یہ دو ابواب میں استعمال ہوگا، یعنی باب ناصرہ میں سے اور باب جو ہے کاروما میں سے، تو یہ دو ابواب آپ کے سامنے آ گئے، تو باقی سارے جو ابواب ہیں ان میں کیا ہوگا؟ فا کلمے کے نیچے زیر آئے گی۔ تو اب آپ دیکھیں قلنا آیا ہے تو آگے پوری گردان سارے لوگ کر سکتے ہیں، سادہ گردان ہے، قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلتو، قلنا، قلنا۔ اب اگلی چیز دیکھیں، اب دیکھیں یقولو آ گیا، دیکھیں یقولو، یقولانی، یقولون، تقولو، تقولانی، یقولنا۔ اب ذرا دیکھیں پہلے یہ یقولو کیسے ہوا، پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا، ینصرو، ناصرہ ینصرو، یہ گردان کے حروف بھی پورے آ جائیں نا۔ اچھا جی دیکھیں باب کون سا ہے؟ باب ناصرہ۔ اچھا ہوگا کیا؟ ینصرو، ینصرو، تو ینصرو کے وزن پر آئے گا یقبولو، تو ہم کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں حرف علت متحرک اس سے پہلے والا ساکن، تو وہ حرف علت کیا ہو جائے گا؟ جو ہے ساکن ہو جائے گی، اور اس سے پہلے والا یہ جو پیش ہے یہ پیچھے منتقل ہو جائے گی، تو یہ بن جائے گا یقولو، اور یہاں پہ آپ نے حرف علت کو ڈراپ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ مضارع آیا ہے نا، جب مضارع میں ہم آتے ہیں تو حرف علت کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے یہ پیچھے چلی گئی۔ اچھا اب ہم جو ہے اس کو ڈراپ کیوں نہیں کریں گے؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ پیچھے جو حرف اپنا کیا کہتے ہیں پیش پیچھے منتقل ہوئی ہے نا، تو آپ پہلے بے شک اس واو کو مٹا دیں،
پھر آپ دوبارہ لگائیں. کیوں لگائیں؟ کیونکہ اس سے پیچھے پیش چلی گئی ہے اور پیش کے موافق حرف نے اس نے کنورٹ ہو جانا ہے. تو یہ واو ہے. تو یہ یعنی ایک دفعہ ہم نے واو کو مٹا دیا، پھر ہم نے واو کو اس لیے لگایا کہ یہ پیچھے حرف جو جو حرکت منتقل ہوئی تھی وہ کیونکہ پیش ہے، تو اس کے بعد والا جو حرف آئے گا وہ اس کے موافق حرف علت واو ہی ہے، تو ہمیں بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی. یقولو، اب اس کی ہم گردان کر سکتے ہیں. یقولو، یقولانی، یقولونا، تقولو، تقولانی، یقولنا. اب یہاں پہ تبدیلی آ گئی. یہاں پہ یقو یقولنا آنا چاہیے تھا نا. دیکھیں ذرا دیکھیں، ینصرنا، ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں یقبلنا، یہ اس کے موافق ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ واو حرف علت ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس سے پیچھے، اس کے اوپر جو حرکت ہے وہ پیچھے منتقل کر دیں گے. یقولنا ہو جائے گا. اب نہیں، یقولنا ہو جائے گا. دیکھیں یقولنا. اور ہم نے پھر ایک اور قاعدہ پڑھا تھا، دو حروف اگر ساکن آ جائیں تو ایک حرف کو ہمیں ڈراپ کرنا ہوگا، اور اگر وہ حرف علت ہے تو حرف علت کو ہمیں ڈراپ کر دینا ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یقولنا کی بجائے یقولنا ہو جائے گا. وہاں پہ ہم نے الف ڈراپ کیا تھا نا ماضی کے اندر، یہاں پہ ہم نے واو ڈراپ کرنی ہے کیونکہ واو بھی حرف علت ہے. اچھا جی، یہ کیا بن جائے گا؟ یقولنا. اب آپ اس کی آگے پوری گردان کر لیں. دیکھیں یقولنا، پھر تقولو، اسی کے مطابق آ جائے گی پہلے کی طرح. تقولو، تقولانی، تقولونا، تقولینا، تقولانی، تقولنا. یہاں پہ پھر وہ کیفیت آ گئی ہے جو مؤنث کی ہے. تقولنا کی بجائے تقولنا ہو گیا. اس کو ہم نے دوبارہ اسی طرح پھر نہیں سمجھا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب دیکھیں تقولنا، اقولو، نقولو، نقولو. دیکھیں ماضی کا جو سیگا تھا نا، ماضی کے اندر جب ہم نے پڑھا تو یہ جو بھی یہاں پہ تبدیلی ہوئی وہ بعد میں بھی وہ چلی، جبکہ یہاں پہ جو تبدیلی ہوئی ہے مضارع کے اندر یہ دوبارہ بعد میں آگے نہیں چلی. بس ان مؤنث کی سیغوں میں یہ تبدیلی ہوتی ہے. یقولنا ہوگا اور یہاں پہ تقولنا. یہاں پہ دونوں سیغوں کے اندر تبدیلی ہوئی ہے. اصل میں کیا بننا تھا؟ تقولنا، اور یہاں پہ اپنا یقولنا، اور یہاں پہ تقولنا. دیکھیں جیسے یہاں پہ ہے یقولنا. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن جب دو ساکن اکٹھے آ جائیں گے ایک کو ہم ہٹا دیں گے اور ایک کو رہنے دیں گے. اب آپ کے سامنے یہ جو قالا ہے نا، قوالا، اس کا ماضی بھی آ گیا اور مضارع بھی آ گیا. اور جو مضارع کا فعل امر ہے وہ ہم نے کر لیا تھا، قل بنا تھا، آپ کو یاد ہوگا. بلکہ یہیں پہ لکھ لیتے ہیں، آپ کے سامنے میں لکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں. ادھر ہی لکھ لیتے ہیں تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے. تقولو ہوگا نا، ہم اس کا کیا کریں گے؟ تقولو، تقولو. تقولو ٹھیک ہو گیا. اب ہم کیا کریں گے؟ جو علامت مضارع ہے اس کو ہٹا دیں گے تو یہ بن جائے گا قولو. ہاں جی، آخری کام ہم دیکھیں. قولو جو ہے قاف متحرک ہے، ہمیں ادھر حمزہ وصلی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آخری کام جو ہوتا ہے جب حمزہ وصلی نہ لگانی ہو پھر ہم کیا کرتے ہوتے ہیں، یہ اب آپ نے بتانا ہے. یہ تیار رہا کریں کہ فوراً لکھ کے بھیجنا ہے تاکہ باقی لوگوں کا بھی ٹائم ضائع نہ ہو اور آپ لوگوں کو بھی صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے. ہاں جی،
अच्छा दोबारा पूछूं। देखें, जब हम फेले अमर बनाते हैं तो पहला कायदा ये होता है कि जो अलामत मुजारे है वो हम हटा देते हैं। अब उसके बाद वाला हर्फ देखते हैं, अगर साकिन हो तो फिर हमें हमज़ा वसली लगाना पड़ता है, अगर मुतहर्रिक हो तो हमज़ा वसली लगाने की जरूरत नहीं होती। तीसरा स्टेप क्या होता है वो आप लोगों से मैंने पूछा है। लाम के ऊपर पेश है ना, इसकी हरकत को क्या करना है हम। ऐन कलमा हम उस वक्त देखेंगे, देखें, ऐन कलमा हम उस वक्त देखेंगे जब हमजा वसली लगाएंगे। फिर हम देखेंगे हमजा वसली के ऊपर हरकत कौन सी लगाएं, फिर आइन कलमे को हम देखेंगे कि आइन कलमे के ऊपर क्या हरकत है। जो हरकत होगी, अगर जबर होगी या जेर होगी तो फिर हमजा वसली के नीचे जेर लगाएंगे, और अगर आइन कलमे के ऊपर पेश होगी तो हमजा वसली के ऊपर पेश लगाएंगे। अब हमारे साथ जो मामला है वो क्या है, मजजूम कर देंगे माशाअल्लाह। तो यही काम करना था, तो इसको मजजूम कर देंगे। अब आप जरा देखिएगा, बहुत अहम पॉइंट सामने आने वाला है। देखें, दो साकिन इकट्ठे हो गए। हाँ जी, हमने मजजूम तो करना था ना फेले अमर की बुनियाद पर। दो साकिन इकट्ठे हो गए तो अब हमें, हमारी मजबूरी है, हम क्या करेंगे। जी, ये जो कुल हम कहते हैं असल में वजह यही होती है कि वाव गिर जाएगी माशा अल्लाह। तो ये इसी वजह से गिरेगी। क्यों गिरेगी, क्योंकि दो हरूफ साकिन इकट्ठे आ गए हैं। अब लाम को हम गिरा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि लाम हरफे इल्लत नहीं है। और वाव को देखते हैं तो वाव हरफे इल्लत है, हम इसको गिरा देंगे, इसको ड्रॉप करवा देंगे। ठीक हो गया, ये बन जाएगा कुल। ठीक हो गया, ये अब आपके सामने आ, पांचवा छठी चीज आ रही है। छठी चीज आ रही है। देखे ना, यहाँ पे एक चीज आई थी, यकूलू हो गया। ठीक है, यकवुलू की बजाय यकूलू हो गया। एक चीज ये पांचवी आ गई थी। फिर छठी क्या हो गई, यहाँ पे यकुलना हो गया था। यहाँ पे देखें वाव ड्रॉप हो गई थी। और अब हमने देखा, सबजर है हमारा जो हाजिर का सीगा होता है ना ये वाला, इसी से हम बनाते होते हैं फेले अमर। तो तकूलू हमने निकालना है, उसमें से हमने जो अलामत मुजारे है वो हटाई, फिर उसके बाद जो है हमने आखिर में लाम को जो ही मजजूम किया तो दोनों हरूफ क्योंकि मजजूम थे, इस वजह से यानी जो दोनों जजम वाले थे दोनों साकिन हो गए थे, तो हरफे इल्लत को हमने गिरा दिया, तो ये बन गया कुल। ये आपका फेले अमर। कुल का अब आपने सब कुछ देख लिया, यानी कुल लफ्ज अब आपके सामने जहां पे भी आएगा, आप अपना कवाला काफ वाव लाम, ये आपको इंशाअल्लाह इसकी पहचान हो गई। अब हम चलते हैं आगे। देखें, दूसरा लफ्ज हमने दिया था, मैं अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा करने की कोशिश करता हूँ ताकि चीजें सारी हो जाएं। खा वाउफा, इसको हम क्या करेंगे, असल में ये क्या है, खवीफना, यानी खवीफा है ना, समिया, समिया के वजन पर खवीफा। और खा के ऊपर अगर जबर है तो हम क्या करेंगे, उसका हरफे इल्लत को अलिफ से बदल देंगे। ठीक है, तो ये बन गया खौफा। खौफा, खौफा, खौफू, खौफत, खौफता, खफ, खौफना। ठीक है, क्या बन रहा है, खौफना। तो ऐसी सूरत में हम अलिफ, दोनों साकिन इकट्ठे हो गए ना, यानी अलिफ खाली रह गया और फा साकिन है, तो इस वजह से अलिफ को ड्रॉप कर देंगे तो फिर बन जाएगा खफना। देखें खफना यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि फा कलमे के ऊपर हरकत हमने पेश लगानी है या जेर लगानी है। जेर क्यों लगाएंगे, अगर ये बाब
नासरा और कारुमा के अलावा किसी बाब में इस्तेमाल होया हुआ होगा तो फिर हम क्या करेंगे, जेर लगा देंगे इस जगह पे, यानी फा कलमे पे। क्योंकि देखें ना ये सामिया से है, बाब सामिया में से, तो ये हम खिफ ना कर देंगे इसको। अब आप देखें इसको, मतलब खिफ ना हुआ, अब ये पूरी गर्दान इसी तरह हो। अब आगे हर बंदा गर्दान कर सकता है आराम से। खिफना, खिफ्ता, खिफ्तुमा, खिफ्तुम, खिफ्ती, खिफ्तुमा, खिफ्तुन्ना, खिफ्तु, खिफना, खिफना। अब हम आगे चलते हैं। इसका जो है मुजारे, पता नहीं अब किसका आता है, पा आ गया है। मैं आपके सामने सबके जो है ना वो रखूंगा, कम अज कम जो है आ, यानी वो क्या कहते हैं उसको, फेले अमर, फेले अमर भी बना के दूंगा इंशाल्लाह आपको, ताकि आप लोगों के लिए सारे सारे आसान हो जाए। देखें बा असल में क्या था, बयाना, अपना बया, तो वो जो है बाब कौन सा था, बाब ज़राबा, ठीक है, ये बनेगा बाया। तो या हरफ इल्लत है, उससे पहले जबर है, उसको हमने अलिफ से बदल दिया, तो ये बन गया बा, 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 बाउ, बाअत, बाअता, बिअना। बिअना क्यों आया ये हम समझ लेते हैं। ज़रबा, 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 ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना। ठीक हो गया, ये ज़रबना होना चाहिए था ना यहाँ पे। तो हम देखते हैं बाया, बाया, बायाऊ, बायाअत, बायाअता, बायाना। देखें बायाना, तो या हरफ इल्लत है और उससे पहले जबर है, तो इसको हम अलिफ से बदल देंगे, तो ये बन जाएगा बाना। अब अलिफ भी खाली, उसके बाद वाला हर्फ भी साकिन, इन दोनों में से एक को हमें ड्रॉप करना होगा, तो अलिफ को ड्रॉप करेंगे तो ये बन जाएगा बाना। अब हम फिर देखेंगे फा कलमे के ऊपर कि जबर लगानी है या जेर लगानी है। अगर ये बाब नासरा में से है या बाब करोमा में से है तो फिर हम इसके ऊपर पेश लगा देंगे, और अगर इन दोनों में से नहीं है फिर हम इसके नीचे जेर लगा देंगे। क्या है, बिअना। अच्छा, ये है उस सूरत में जब फा कलिमा मुतहर्रिक हो, अगर फा कलिमा ही साकिन होगा तो फिर हमें कुछ और करना हो। अच्छा, अब आपके सामने और कौन सी चीज आई है, अब इसकी जो है, अभी देखे ना नामुकम्मल है चीजें, इस साथ साथ बन रही थी, मैंने चेक करने के लिए ऊपर कुछ लिखा था तो वो भी आ गया था। चलें देखें इसका मुजारे, बाया माजी था, अब ये यब या, यब यू, गरबा यगरिबु, यब यू। तो यब यू जो है, आपको पता है हमने क्या कहा था कि अगर जो है हरफे इल्लत जो है वो हो यानी ये होना क्या चाहिए था, यब यू। अगर हरफे उल्लत इल्लत साकिन हो, अपना मुतहर्रिक हो और उससे पहले वाला हर्फ साकिन हो, तो जो हरफे इल्लत की हरकत होती है वो पीछे मुंतकिल हो जाती है। तो ये क्या था, यब यू, या के नीचे जेर थी और बा साकिन थी। अब या ने क्या किया, अपनी हरकत पीछे मुंतकिल कर दी, तो ये क्या बन गया, यबी, और खुद साकिन हो गई, यबीहु। और एक और मसला, यानी पीछे मुंतकिल की और खुद उसी के मुवाफिक हरफ इल्लत से तब्दील हो गई। तो जबकि वो मुवाफिक हर्फ क्या बनता था, वो भी या बनता था, तो या में ही बदल गई, तो ये बन गया यबीहु। और तस्निया इसका यबीआनी, और जमा इसका यबीऊना, और जो है मुअन्नस और गायब का सीगा तबीउ, तबीआनी, यबीअना। यहाँ पे यबीअना कैसे हुआ ये देखें, यगरिबना। और ये जो पहला मैंने आपके सामने रखा है ना यबीउ, ये कैसे बना है, यबीउ था, इसको हमने इसकी या की जो हरकत थी जेर वाली वो पीछे ट्रांसफर किया, तो ये बन गया या यबीउ। और यबीउ ये जो है आगे फिर चल रहा है। अब दूसरा देखें, यागरिबू, यागरिबू, यागरिबानी, यागरिबूना, तागरिबू, तागरिबानी, यागरिबना, तो ये क्या बनेगा, यागरिबना। और दूसरा देखो, अब जो है असली हालत में इसकी गर्दान करते हैं, यब ये ना, ये कैसे है, यब ये हो, यब ये हो, यब ये आनी, यब ये ना, तब ये हो, तब ये आनी,
یب یعنا، دیکھیں یب یعنا اس کے وزن کے اوپر ہے یب یعنا. اب معاملہ کیا ہے، یا حرف علت ہے جس کے نیچے زیر ہے، اس کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کریں گے اور یہ خود ساکن ہو جائے گا. اور دوسرا کام کیا ہوگا کہ پیچھے جو حرکت ہوگی اس سے موافق حرف سے یہ خود بھی بدل دیا جائے گا. تو یہ کیا بن جائے گا، یبیعنا. اب دیکھیں دونوں حروف ایک جیسے آ گئے یعنی ساکن آ گئے، ٹھیک ہے. تو پھر کون سا حرف ہم ڈراپ کریں گے، یا جو کہ حرف علت ہے، تو یہ بن جائے گا یبیعنا. اب ہم یبیعنا کی جو ہے کے بعد پھر وہی کیفیت آئے گی جو پہلے والی کیفیت تھی. یعنی یہ مضارع کے اندر صرف ہم مؤنث کے سیغوں میں دو تبدیلیاں ہوتی ہیں، یبیعنا اور تبیعنا. باقی سیگا ویسے کا ویسا چلتا ہے، تبیعو تبیعانی تبیعونا تبیعینا تبیعانی تبیعنا ابیعو نبیعو نبیع. اچھا جی، دیکھیں اب آپ کے سامنے شاء آ گیا ہے. شاء کا ماضی کیا ہے، یہ دیکھیں یہ کون سے باب میں سے ہے، باب سامعہ میں سے. تو کیا بنے گا، شایعہ شایعہ، ٹھیک ہے. شایعہ تو پہلے کیونکہ حرف علت سے پہلے زبر ہے تو اس حرف علت کو الف سے بدل دیں گے، شایعہ کے بجائے، یعنی حرف علت متحرک اس سے پہلے زبر، تو حرف علت کو الف سے بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا شاء 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 شاءت شاءتا. اب دیکھیں شئنا کیوں تبدیل ہو گیا، اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں سمع سمع سمعو سمعت سمعتا سمعنا، ٹھیک ہے. سمعنا ہونا چاہیے نا، تو یہ سمعنا ہے، اسی کے وزن پہ ہم نے شیئنا کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں یہ حرف علت متحرک اس سے پہلے والا حرف اس پر زبر، تو حرف علت کو الف سے بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا شاءنا. اب یہ بھی ساکن الف بھی خالی، تو خالی الف جو ہے اسے ہم گرا دیں گے تو یہ بن جائے گا شأن. اب پھر ہم دیکھیں گے کہ حرف جو فا کلمہ ہے اس کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم زیر سے بدل دیں گے، نہیں، اگر زبر ہے تو زیر یا پیش سے بدلیں گے یا زیر سے بدلیں گے. تو اگر یہ باب ناصرہ یہ کارواں میں سے استعمال ہوا ہے تو اس کے فا کلمے کے اوپر پیش لگائیں گے. اگر یہ باب کاروما اور ناصرہ میں سے نہیں ہے تو پھر اس کے نیچے زیر آئے گی. تو یہ دیکھیں نا سمیعنا میں سے ہے، یعنی سمیع باب سمیع میں سے ہے تو اس وجہ سے اس کے نیچے ہم زیر لگائیں گے. شئنا، اب دیکھیں شئنا شئتا شئتما شئتم شئتی شئتما شئتن شئتو شئنا شئنا. لیں جی اب تو ہو گیا مکمل. یہ تو ہو گیا ہمارا ٹاپک یہاں تک مکمل کہ آپ کے سامنے چار چیزیں آ گئی. اب چار چیزوں کے بعد پانچویں چیز کیا تھی، ٹائم تو ہمارا بہت اوور ہو گیا ہے. کل میں آپ کے سامنے ان چاروں جو افعال آپ کے سامنے آئے ہیں نا کل کا ہم نے کر دیا. اب جو بایا ہے شایا ہے اپنا یعنی شین یا حمزہ ہے اور تیسرا جو لفظ تھا، ان تینوں کا میں انشاءاللہ آپ کے سامنے فعل امر بناؤں گا، پھر آپ کے لیے انشاءاللہ بالکل ہی آسان ہو جائے گا. آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی حاضری ضرور لگائیے گا اور اس میں کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا.